اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے، غریبوں کی مدد نہیں ہے۔ پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا، اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے۔ تو حلال ہے، جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں، جائز ہے۔ سودی بینک میں اکاؤنٹ مت کھلواؤ، کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلواؤ تاکہ سود کے گناہ سے بچو۔ لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے، تو میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ اور اس بیس پہ اسلامک بینک کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ان کا مقصد تو نوٹ چھاپنا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کما رہے ہیں، غریب کو تو یہ گھر بنانے کے لیے پیسہ ہی نہیں دیتے، غریب کو تو یہ گاڑی کے لیے فائنینس ہی نہیں کرتے غریب کے لیے۔ لوگ پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں، یہ کیسا اسلامک بینک ہے؟ یہ تو پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ آپ گاڑی کی قسطیں ادا بھی کر سکتے ہو، آپ مکان میں 20%، 30% شرکت کر بھی سکتے ہو، آپ قسطیں، آپ تو یہ تو مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے اسلامک بینک ہو گیا؟ تو میں ان کا جواب میں یہ کہتا ہوں، اسلامک بینک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچ رہا ہو، اس کا معاملات شرعی عقود کے تحت ہو۔ اسلامی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو، غریبوں کی مدد فاؤنڈیشن، ٹرسٹ ان کے ذمہ ہوتی ہے، تو اس کا بزنس ہے، وہ بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے بزنس، اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے، 5 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا، 10 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا، وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے، وہ اتنا ملے گا۔ بھائی ایک اندازہ ہوتا ہے، یقینی تو وہ نہیں بتا سکتے، سودی بینک یقینی بتا دیتا ہے، اسلامی بینک یقینی نہیں بتا سکتے، کہ لم سم اندازہ بتاتا ہے وہ۔ تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بے وقوف بن کے یہ سوچو کہ میرے 5 لاکھ 5 سال میں 8 لاکھ ہو جائیں گے، او ہو، حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوتے، لیکن اتنے ہو جائیں گے 3 لاکھ۔ ابے 5 سال کے بعد جو چیز آج 5 لاکھ کی تھی وہ سونا دیکھ کہاں چلا جائے گا، چاندی کہاں چلی جائے گی، سریے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ 5 سال کے بعد تو مجھے خطرہ ہے قیامت نہ آ جائے، جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی حماقت اور آپ کی کیا ہے؟ بے وقوفی۔